Hidayat, subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ انسان شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ان گنت موسلادھار بارش کی طرح سے ہر انسان پر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، جس کے سب سے زیادہ قدردانی، جس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ نعمت ہے نعمت اسلام اور اسلامی اعمال کی توفیق۔ حضرت فقیہ ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکیم کا مقولہ نقل کیا ہے۔ وہ حکیم فرماتے ہیں کہ ہم نے 4 چیزوں کو 4 جگہوں پہ تلاش کیا، تو اس جگہ پہ وہ نعمت، وہ چیز ملی نہیں۔ اس لیے نہیں ملی کہ وہ تھی نہیں وہاں پر، ملے گی اسی وقت کہ وہ چیز وہاں ہو تو ملے گی، نہیں ہو تو نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مختصر بات یہ ہے کہ میں اور آپ بھی ان 4 چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں، ان 4 جگہوں پر جہاں وہ ہے نہیں، ان 4 جگہوں میں تلاش کر رہے ہیں جہاں وہ ہے نہیں۔ زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ نعمت ملے گی نہیں، وہ چیز ملے گی نہیں، اس لیے کہ وہاں ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلی چیز جو لکھی ہے وہ یہ ہے، مالداری کو لوگ تلاش کر رہے ہیں مال میں، مالداری کو تلاش کر رہے ہیں لوگ مال میں، حالانکہ اللہ نے مالداری کو مال میں رکھا ہی نہیں، مالداری کو مال میں رکھا ہی نہیں، لیکن لوگ تلاش کر رہے ہیں مالداری میں۔ جب اللہ نے اس مال میں مالداری رکھی نہیں تو ملے گی کیسے؟ ملے گی نہیں۔ اللہ نے مالداری رکھی ہے قناعت میں، مالداری رکھی ہے قناعت میں۔ اگر کوئی تلاش کرے مالداری کو قناعت میں تو فوراً مل جائے گی، اگر مالداری کو تلاش کرے مال میں تو زندگی ختم ہوں گی لیکن مالداری نہیں نصیب ہوگی، اس لیے کہ وہ مال میں تلاش کر رہا ہے۔
اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق دیں. حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر فقیہ محدث دیندار گزرے ہیں، لیکن علماء نے، تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت اللہ نے مال دیا تھا، بہت مال دیا تھا اللہ نے. اس کے باوجود پوری زندگی ختم ہوئی لیکن کبھی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. روزانہ کی آمدنی لاکھوں دیناروں کی تھی لیکن ساری زندگی ختم ہو گئی، کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. جیسا مال آتا تھا ایسے ہی مال خرچ ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری ضرورت سے زائد چیز ہے، میری ضرورت سے زائد چیز ہے. جو آدمی ضرورت سے زائد سمجھتا ہے وہ اس مال کو ادھر ادھر اللہ کی مرضی پر خرچ کرتا ہے. وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میری ضرورت تو اور زیادہ کی ہے، یہ جو آیا ہے وہ میری ضرورت کے حساب سے کم ہے، تو وہ پھر کیا خرچ کرے گا؟ نہیں خرچ کرے گا. وہ خواہشات کی پیروی میں مبتلا ہوتا ہے. ہر خواہش ایسی ہے کہ اس پر دم نکلے. ایک خواہش ختم پوری نہیں ہوتی، دوسری خواہش. جو آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کو قناعت کی توفیق نہیں ملتی. ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ہمارے ملک سے قریب ایک ملک ہے جس کے اندر ایک شہر ہے ڈھاکہ. اس شہر کے اندر ایک بازار ہے جس کا نام ہے بیگم بازار. اس بازار کا نام ہے بیگم بازار. اس کی ایک تاریخ ہے. وہ پورا علاقہ جو ہے ایک نواب صاحب کا تھا. نوابوں کے ایریا ہوا کرتے تھے. پورا صوبہ، پورا علاقہ نواب صاحب کا ہوتا تھا. وہاں کی آمدنی، وہاں کے سب کچھ ان کی ملکیت ہوتی تھی. تو بڑے صاحب ثروت، صاحب جائیداد آدمی تھے نواب صاحب. انتقال ہو گیا. وارثین میں دو تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو نواب صاحب کی سارا مال جو ہے ان دو وارثوں میں تقسیم ہوا، لڑکے اور لڑکی میں تقسیم ہوا. لڑکی نے ایک دن جو ہے کپڑے کے تاجر کو بلایا. تو تاجر جو ہے وہ ان کے گھر جو ہے، پہلے پھیری والے پھرتے تھے، کپڑا بیچنے والے پھیری گھر گھر جا کر بیچا کرتے. اب بند ہو گیا سلسلہ. لیکن پچھلے ماضی قریب تک بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ کپڑے والے گھر گھر گلی گلی پہنچتے تھے. تو تاجر نے بہت سارے کپڑوں کے تھان لے کر اس کے گھر پہنچا. تو ایک کپڑا پسند آیا اور اس نے کپڑے کو پھاڑنے کا حکم دیا کہ اتنا کپڑا مجھے پھاڑ کر دو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑے کے دکان والا پہلے تھوڑی سی کینچی لگاتا ہے اور پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچتا ہے، پھٹتا ہے کپڑا. اس پر ایک آواز آتی ہے، کپڑے کے پھٹنے پر ایک آواز آتی ہے. اس نواب صاحب کی لڑکی کو وہ کپڑے کے پھٹنے کی آواز بہت پسند آئی. اس نواب صاحب کی اس لڑکی کو کپڑے کے پھٹنے کی آواز بہت پسند آئی. اب خواہش، میری ارمان، میری تمنا، اور اس میں مجھے اچھا لگتا ہے. تو اس کے دن رات کا مشغلہ، ساری زندگی کا مشغلہ یہ بنا کہ تاجر کو بلانا، اس سے کپڑا خریدنا اور کپڑا پھاڑنے کو کہنا. وہ کپڑا پھاڑتا تھا، وہ اس سے لطف اندوز ہوتی تھی. یہی پوری زندگی کا اس کا مشغلہ. خواہش ہے میری، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے.
ہم سب بھی اسی راستے پر ہیں، میں بھی اور آپ بھی سب اسی راستے پر ہیں۔ جو لڑکا تھا ان کا نواب صاحب کا، سیرت نگاروں نے بات لکھی ہے کہ ماچس کی جو تلی کے مارنے پر ماچس کی وہ تلی جلتی ہے، جلنے پر جو ایک بو آتی ہے، ایک بو آتی ہے، وہ ماچس کی تلی کے جلنے پر جو بو آتی تھی وہ اس کو پسند آ گئی، وہ اس کو پسند آ گئی۔ تو وہ ماچس کی ڈبے کے ڈبے ڈھیر سارے منگاتا تھا، تلی کو مارنا، اس کی بو سے دل کو راحت ملنا، یہ اس کا مشغلہ دن رات کا۔ نواب صاحب کی بیٹی کا کام یہ تھا اور بیٹے کا کام ایک تھا، اسی میں اپنی ساری جائیداد انہوں نے ختم کر دی، داؤ پہ لگا دی۔ ایک زمانہ ان کی زندگی میں، ان دونوں کے بھائی اور بہنوں کے دونوں کی زندگی میں ایسا آیا کہ ڈھاکہ کی اس بازار کے اندر، جس بازار کا نام ہے آج بیگم بازار، اس بازار کے اندر یہ دونوں بھائی اور بہن ایک پیالہ لی ہوئے لوگوں کے پاس 4 آنے اور 8 آنے مانگتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، تو اس پر اس بازار، اس جگہ کا نام رکھا ہے بیگم بازار، اس بازار کا نام رکھا بیگم بازار۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، خواہشیں انسان کی ایسی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، کس کا کس پر دل آ جائے گا، کس چیز سے کس کو کی آنکھوں کو سرور ملے گا اور دل کو راحت ملے گی، نہیں کہا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا۔ جائیدادوں کی جائیدادیں اس کی لیلانی میں ہو گئی، لیکن لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی، لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی۔ تو میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اور آپ بھی اس وقت جو ہے جس راستے پر چل رہے ہیں، وہ راستہ ہی ہے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی الگ ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، وہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش، وہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ تیسری خواہش۔ تو میں یہ آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ قناعت میں مالداری ہے، مال میں مالداری نہیں ہے، قناعت میں مالداری ہے۔ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے کسی کو بہت دیا ہے تو وہ سمجھے کہ بہت دیا ہے اللہ نے، یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اللہ نے کسی کو تھوڑا دیا ہے تو وہ تھوڑے کو کافی سمجھے، اسی پر خوش ہو، اس کو کہتے ہیں قناعت، اسے کہتے ہیں قناعت۔ قناعت یہ عربی کا لفظ ہے، لغت میں لکھا ہے کہ تھوڑی سی چیز اللہ کی طرف سے ملے وہ اس پر راضی ہو، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ تو جس کو یہ دولت ملتی ہے فرمایا کہ وہ مالدار ہے، جس کو قناعت والی صفت ملتی ہے، قناعت والی دولت ملتی ہے، مالدار کون ہے؟ یہ ہے۔ اور جس کو قارون کے خزانے ملے لیکن قناعت والی دولت نہ ملے تو قارون کے خزانے بھی اس کے لیے ناکافی ہیں، قارون کے خزانے بھی اس کے لیے ناکافی ہیں، اس کا دل نہیں بھرتا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ سونے کے 2 پہاڑ کسی کو ملیں تو وہ تیسرے کی فکر میں رہتا ہے، اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ سب سے زیادہ محتاج، جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا بھیکاری، اتنا بڑا ضرورت مند، جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا ضرورت مند ہے، اس لیے کہ قناعت نہیں۔ اور جتنا نچلے سے نچلے طبقے کا فقیر ہو لیکن وہ دستے سوال دراز نہیں کرتا، اور جو کچھ کبھی کھایا کبھی روکا کبھی سوکھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں مست ہے، سب سے بڑا مالدار ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ اللہ نے جو دیا روکا سوکھا وہ کھا کر وہ خوش رہتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے وہ۔ تو اللہ پاک نے قناعت میں مالداری رکھی ہے، قناعت میں مالداری رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خادمہ کو بلایا اور 400 دینار ایک تھیلی میں ڈال کر حضرت ابو عبیدہ کے پاس بھیج دیا، ابو عبیدہ کو جا کر دو اور دیکھنا یہ کیا کرتے ہیں۔ خادمہ سے کہا کہ تم رکنا وہاں پر، ابو عبیدہ کیا کرتے ہیں وہ دیکھ کر آ کر مجھے رپورٹ دینا۔
وہ خادمہ پہنچی تھیلی لے کر 400 دینار کی ابو عبیدہ کے پاس اور کہا کہ حضرت عمر نے آپ کو ہدیہ دیا ہے. حضرت نے ابو بکر کا ہدیہ لیا اور دعا دی, اللہ ان کو میں نے بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دی, بہت دعائیں دی. اور پھر اپنے خادمہ سے کہا کہ فلاں اتنی جگہ پر, فلاں اتنی جگہ پر, فلاں اتنی جگہ پر پہنچا دو. اور تھوڑی دیر میں آنن فانن وہ 450 دینار غدم. حضرت عمر نے جس خادمہ کو بھیجا تھا جا کر رپورٹ دی کہ انہوں نے آپ کے ہدیے کو قبول کیا اور آپ کے لیے دعائیں دی, اور آنن فانن اپنے خادمہ کے ذریعے سے ساری رقم ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے پہنچا دی انہوں نے. پھر اسی خادمہ سے کہا حضرت معاذ بن جبل کے پاس 400 دینار لے کر جاؤ, یہ تھیلی لے کر جاؤ. حضرت معاذ بن جبل کو حضرت عمر سے بہت محبت تھی, بہت محبت تھی. حضرت معاذ بن جبل کے پاس 400 دینار کی تھیلی دے کر ایک خادمہ کو بھیجا. حضرت معاذ بن جبل نے وہ تھیلی لی, دعائیں دی, خوب دعائیں دی حضرت عمر کو, اور پھر اپنے خادم کو بلایا اور فلاں اتنی جگہ, فلاں جگہ اتنے, فلاں جگہ اتنے, فلاں جگہ اتنے خرچ کرنے کو کہا. اندر سے آواز آئی, گھر والی نے آواز دی کہ ہم بھی نادار ہیں, ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا دو. تو حضرت معاذ بن جبل نے تھیلی جھٹکی تو 2 دینار اس میں بچے تھے خالی. کہا لے لو تمہارے, 2 دینار بچے تھے صرف. اس کو کہتے ہیں مالداری, اس کو کہتے ہیں قناعت, اس کا نام ہے قناعت. تو مالداری مال میں نہیں ہے بلکہ مالداری قناعت میں ہے, مالداری قناعت میں ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ پاک قانے بنائے. جس کو قناعت والی صفت مل گئی سمجھو کہ وہ فقیر بھی آج کے زمانے کا مالدار ہے, فقیر بھی مالدار ہے. تو حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اس حکیم کا قول نقل کرتے ہیں کہ لوگ مالداری کو مال میں تلاش کرتے ہیں, حالانکہ مالداری مال میں نہیں ہے, صفت قناعت میں ہے, صفت قناعت میں ہے. اور لوگ راحت تلاش کرتے ہیں مال کی کثرت میں, مال کی کثرت میں راحت تلاش کرتے ہیں. اللہ نے مال کی کثرت میں راحت نہیں رکھی, راحت کو مال کی قلت میں, قلت مال میں اللہ نے رکھی. جس کے پاس تھوڑا مال ہے وہ بہت راحت میں ہے, جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہے, اتنا ہی زیادہ پریشان ہے. ایک فیکٹری تھی تو دوسری فیکٹری کی دوڑ دھوپ میں وہ ہمیشہ دن رات متفکر ہے, اس کے کھانے کا ٹھکانہ نہیں, اس کے سونے کا ٹھکانہ نہیں, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں, اسے راحت ہی نہیں ملتی. تو لوگوں نے راحت تلاش کی ہے مال کی کثرت میں, اللہ نے راحت رکھی ہے قلت مال میں. جس کے پاس تھوڑی سی پونجی ہے, تھوڑا سا سرمایہ ہے, اللہ نے اس کو راحت دی ہے, راحت. وہ آپ لوگ دیکھو روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں اور زندگی گزر بسر کرتے ہیں. وہ بالو پر بھی سوتے ہیں تو نیند لگتی ہے ان کو, وہ اینٹ پر بھی سوتے ہیں تو نیند لگتی ہے, وہ درخت کے نیچے بھی سوتے ہیں تو نیند لگتی ہے, اور وہ دھوپ کی تپش کرنیں ان کے اوپر جسم پر پڑتی ہے تو بھی ان کو نیند لگتی ہے. ان کو کوئی دوا گولی ولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بس صرف جو ہے اپنی کمر کو کسی کے سہارے لگانے کی دیر نیند آ گئی, نیند آ گئی. جس کے پاس مال ہے ہمیشہ اسے وہ مال جو ہے, کثرت مال جو ہے اس کو حیران اور پریشان کرتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں کیا ہوا. تو وہ بزرگ کہتے ہیں, وہ حکیم کہتے ہیں کہ اللہ نے راحت کو رکھی ہے قلت مال کے اندر, اور لوگ تلاش کر رہے ہیں کثرت مال کے اندر راحت کو. کثرت مال میں راحت اللہ نے نہیں رکھی, اللہ نے نہیں رکھی. تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ لوگ عزت تلاش کرتے ہیں آئزہ و اقارب کے اندر, کہ میرے رشتہ دار میری آؤ بھگت کریں, میرا اکرام کریں, میرا احترام کریں, میرا پھول پان کریں, میری چادر پوشی کریں, اور پتہ نہیں کیا کیا کریں. لوگ عزت تلاش کرتے ہیں آئزہ اور اقارب کے اندر, حالانکہ اللہ نے عزت کو رکھا ہے تقوی و طہارت کے اندر. جو آدمی جتنا اپنے آپ کو متقی بنائے گا, جو آدمی جتنا اپنے کو آپ کو پرہیزگار بنائے گا, جو آدمی جتنا
اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو جتنا ادا کرے گا اللہ اس کو مکرم اور محترم بنائیں گے. حقوق کی پامالی کے ساتھ، چاہے وہ بندوں کے حقوق کی پامالی ہو یا اللہ کے حقوق کی پامالی ہو، حقوق کی پامالی کے ساتھ کوئی مکرم نہیں ہے، کوئی معظم نہیں ہے، کوئی محترم نہیں ہے. کسی کا اکرام ہو رہا ہے حقوق کی پامالی کے ساتھ، کسی کا احترام ہو رہا ہے حقوق کی پامالی کے ساتھ، وہ بکواس ہے، ڈھکوسلا ہے. وہ بظاہر اس کا احترام کر رہے ہیں. پیچھے جا کر پوچھو لوگوں سے کہ یہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اکرام اور احترام، عزت اور تعظیم اللہ نے یہ تقوی و طہارت میں رکھی ہے. اپنے آپ کو متقی بنانا، اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا، اپنے آپ کو اچھی زندگی میں ڈھالنا، فرمایا کہ اللہ نے عزت اس میں رکھی ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ تین چیزیں اس بزرگوں نے فرمایا. اور چوتھی چیز کہ لوگ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان، سواری اور گھر والی، اس کو نعمت سمجھتے ہیں. یہ 5 چیزیں: روٹی، کپڑا، مکان، سواری اور گھر والی. جس کو جتنی اچھا گھر ملا وہ بہت خوش کہ اللہ نے مجھے سب سے بہترین گھر دیا. جن کو اچھے کھانے ملتے ہیں وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں. ایک سے ایک نعمتیں ہمارے گھر میں کھائی اور کھلائی جاتی ہیں، کھائی بھی جاتی ہیں اور کھلائی بھی جاتی ہیں. جو جتنا اچھی کمپنی کا کپڑا پہنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے، احترام ہے. یقیناً یہ ساری نعمتیں، لیکن بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ سواری، نہ گھر والی، بلکہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی انسان کو اسلام کی دولت ملے اور اسلامی اعمال کی اسے توفیق ملے. سب سے بڑی نعمت ہے. کسی کو نماز کی توفیق ملے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت. اللہ کسی کو حج کی توفیق دے، سب سے بڑی نعمت. اللہ کسی کو زکوٰۃ دینے کی توفیق دے، سب سے بڑی نعمت. لیکن انسان جو ہے روٹی، کپڑے، مکان کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اس کو نعمت نہیں سمجھتا. کوئی آدمی اچھا بنگلہ بناتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے اچھی گاڑی لاتا ہے تو رشتہ داروں کو دکھاتا ہے کہ میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، اور اس کی نمائش کرتا ہے. کیا ہم میں سے کبھی کسی نے اپنے اسلام کو دکھلا کر خوشی کا اظہار کیا کہ میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے، ہمارا گھر اسلامی ڈھانچے میں ڈلا ہوا ہے. اس پر کبھی فخریہ جملہ، اس پر کبھی تعریفی جملہ، اس پر کبھی اللہ کا شکر نہیں. ہم لوگ جو ہیں دنیا کی ان ظاہری چیزوں پر، گھر کے اچھے ملنے پر، سواری کے اچھے ملنے پر یا کپڑے کے اچھے ملنے پر ہم فخریہ کچھ جملے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں کہہ لیتے ہیں. لیکن خدا کی طرف سے کسی انسان کو اسلامی عمل کی توفیق ملے اور اس پر وہ فخریہ جملہ کہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق دی ہے. میرا کھانا پینا آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن میری نماز کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. قرآن کریم کی تلاوت کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. اور فلاں نیک عمل کبھی یہ ناگا نہیں ہوتا. تو اس حکیم نے یہ فرمایا، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی انسان کو سب سے بڑی دولت ملی ہے تو وہ سب سے بڑی دولت اسلام کی دولت ہے اور اسلامی عمل کی دولت ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اس کو سمجھیں کہ ہم جو ہے اس وقت جو ہے یہ 4 چیزوں کو ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں اللہ نے وہ چیز رکھی نہیں ہے. مالداری مال میں نہیں ہے، قناعت میں ہے، قناعت میں ہے. راحت مال کی کثرت میں نہیں ہے، قلت مال کے اندر ہے. عزت اللہ نے تقوی و طہارت میں رکھی ہے، عائزہ اور اقارب میں نہیں رکھی ہے. اللہ کے انعامات جہاں اور بے شمار ہیں، ان سب انعامات میں سب سے بڑا انعام
کسی انسان کو اسلام کی دولت ملے اور اسلامی اعمال کی توفیق ملے، یہ سب سے بڑی اللہ کی دولت ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ مالدار بننا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مالدار اچھا گھر بنانا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں، اللہ پتہ نہیں کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اسلامی زندگی اور اسلامی ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا میرے اور آپ کے سب کے اختیار میں۔ ایک غریب بھی اپنے آپ کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھال سکتا ہے اور ایک امیر بھی اپنے آپ کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھال سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مال کا ہونا نہ ہونا، کسی انسان کو مال بھی ملے اور اسلامی زندگی بھی ملے اور اسلامی اعمال کی توفیق ملے، نور علی نور، نور علی نور۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جو غربت کا مارا ہوا ہے لیکن اس کی زندگی اسلامی ڈھانچے میں ڈلی ہوئی ہے، اسلامی ڈھانچے میں ڈلی ہوئی ہے، تو اس مالدار سے زیادہ قابل رشک وہ غریب ہے کہ جس کو اسلامی زندگی اور اسلامی اعمال کی توفیق ملی ہوئی ہے، اس مالدار کے مقابلے میں کہ جس مالدار کو مال تو ملا ہے لیکن اسلامی اعمال کی توفیق نہیں ملی، اسلامی اعمال کی توفیق، وہ قابل رشک ہے غریب۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ سب کے اختیار میں یہ چیز ہے کہ ہر آدمی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، غریب، امیر، شہری، دیہاتی، ہر آدمی اپنے آپ کو اسلامی ڈھانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے، اسلامی اعمال پر اپنی زندگی کو لا سکتا ہے، صوم و صلاۃ کا اہتمام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، ہم اپنا اختیار استعمال کر کے اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے، سب سے بڑا اکرام اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو یہ دولت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔